جب ہم لوگ یہ برکت رمضان کا شو شروع کر رہے تھے اور ذرا کنٹینٹ بنا رہے تھے، ساری ٹیم مل کے بیٹھ رہی تھی، تو ہم لوگوں نے یہ عہد لیا تھا کہ ہم لوگ ایسا کنٹینٹ آپ کے سامنے لائیں گے، ایسے ٹاپکس آپ کے سامنے لائیں گے جس پہ بات کر کے ہم انفرادی طور پہ بھی تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں بھی۔ دیکھیے جناب، سب سے پہلے تو انسان کا جو دین اسلام ہے اس میں ایک گھر جب بہتر ہوتا ہے، یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جب ایک گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے، جب اخلاقیات ایک گھر میں ہوتی ہیں، جب ماں باپ کے اندر ہوتی ہیں تو اولاد میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیٹی کو اگر پہچاننا ہے، اگر بیٹی کو دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھو، اس کی والدہ کو دیکھو، اور اگر بیٹے کو دیکھنا اور پرکھنا ہے تو اس کے باپ کو دیکھو۔ ماں باپ کا یہ اثر ہے جناب ہماری زندگی میں، اور میں کہتی ہوں کہ بچہ جب سب سے پہلے اپنی آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، تو پہلی محبت، دنیاوی محبت تو ہمارے ماں باپ ہی ہوئے نا۔ پھر اس کے بعد میں خود بھی کیونکہ ماں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں مجھے ماشاءاللہ اولاد سے نوازا، اللہ تعالیٰ سب کو یہ خوشی نصیب کرے، آمین الہی آمین۔ تو سب سے پہلے جب میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لیا تو میں نے ڈاکٹر کو بولا کہ سب کو چھوڑ دو، میری ماں کو بلاؤ، اور جب میری امی اندر آئیں تو میں نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا امی مجھے معاف کر دیں، میں ساری زندگی آپ سے جتنی بھی بدتمیزیاں کی ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ کرتے ہیں، اکثر بچے اسکول سے آتے ہیں، کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ہے، یوں نہیں کیا وہ نہیں کیا، اور وہ بیچاری ماں سارا دن ہماری خدمت کرتے تھکتی نہیں ہے، مگر شاید ہم اس کا جسے کہتے ہیں نا جو قرض ہوتا ہے وہ نہیں چکا سکتے۔ تو میں نے اپنی والدہ سے اس وقت معافی مانگی، اور جب میں خود ماں بنی تو مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کیا چیز ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک کال بھی پڑھ رہی تھی جب میں آج کے شو کے حوالے سے کچھ تیاری سی کر رہی تھی آپ کے سامنے آنے کے لیے، کہ ماں باپ کے ساتھ کرا ہوا برتاؤ وہ کہانی ہے جو تم لکھ رہے ہو اور تمہاری اولاد تمہیں سنائے گی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب میں زندگی میں پڑھتی گئی نا تو میرے اندر بڑا خوف سا پیدا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ میں آج جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کروں گی وہ کل کو میرے بڑھاپے میں، ظاہر ہے ہم سب کے چہرے پہ چھائیاں بھی آنی ہیں اور ہم سب کی ہڈیاں بھی بھرنی ہیں، تو کل کو یہی اولاد ہوگی جو شاید کہ اللہ کرے کہ ہمارا سہارا بنے۔ مگر معاشرہ جس طرح سے جا رہا ہے، جس طرح سے چل رہا ہے، ہم جس طرح سے اپنے دین کو تھوڑا سا ہم دور ہو چکے ہیں، اور ہم جس طریقے سے تقلید کر رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کی، اولڈ ایج ہومز آج اتنے سارے بن چکے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں تو اولڈ ایج ہومز کا میں نے تصور بھی نہیں دیکھا تھا، مگر آج یہ چیز بڑی نارمل ہو گئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ خواتین اور وہ مرد حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو آج آپ نے ہمارے ساتھ بٹھانا ہے، اور ہم بڑے پیار سے، بڑے محبت سے ان کو بتائیں گے کہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دیں ہمارے دین اسلام میں ہمارے والدین کے حقوق کے لیے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی وہ تمام آیات کہ میرے رب نے بار بار اپنی پیاری کتاب میں کتنی بار کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کتنی بار کہا ہے کہ اف نہ کرو، والدین کو بڑھاپے میں کچھ نہ کہو، ان کی سنو۔